جگتا رہے، میں تیری کرپا کروں گا، مدد کرتا رہوں گا۔ تو آنند سے کہنے لگا بدھ کہ کیا میری چھپ کے مدد کرنے والے کبھی ظاہر بھی ہوگا؟ تو کہا کہ میں می تریا کا بھائی بن کر، می کہتے ہیں رحمت کو، تریا کہتے ہیں عالمین کو، انہیں سمجھ آئیے، انہیں سلام میں جو تھا گئے ان کی اپنی مرضی، میں می تریا کا بھائی بن کر دنیا کے سب سے بڑے مندر میں کالے پتھر کے پاس بالک کے روپ میں چمتکار اب لفظ کیا، بالک کے روپ میں، بالک ہو نہیں، یہ بچے نہیں ہوتے، یہ بوڑھے نہیں ہوتے۔ کئی بندے اگر پریشان ہو جائیں ان سے پوچھو کیا جبرائیل کے بچپن کا کوئی واقعہ یاد ہے؟ جیسے مخالفین نے کہا تھا مبلغ اعظم مولانا محمد اسماعیل سے کہ اب تمہارا 12واں امام آ بھی گیا تو 1200 سال کا ہوگا، 1200 سال کے بوڑھے سے کائنات کا نظام کیسے چلے گا؟ مسکرا کے اسماعیل صاحب نے فرمایا میرا 1200 سال والا یاد ہے، 2000 سال پرانا عیسیٰ بھول گئے۔ تو سامعین گرامی کل وہ شخص آیا مسئلہ پوچھنے کی خاطر، امامت کا بظاہر بچپن 2 سال، الامام و امام ولو کان بصبیہ، حجت ہے، امام امام ہے چاہے چھونے میں کھڑے، ورنہ عیسیٰ چھونے میں نہ بولتا۔ انی عبداللہ تعالی الکتاب و جعلنی نبیہ، 40 سال بعد نبیوں کو نبی وہ مانتے ہیں جن کے اپنے پیر 40 سال تک بت پوچھتے رہے۔ تو امام نے کہا کہ اس سے پوچھو، اس بزرگ نے امام سے مسئلے پوچھنے شروع کیے اور مسجد حیران ہو، اتنے مشکل مسئلے مختلف زبانوں میں پوچھنے والا پوچھتا رہا، ابو ابراہیم جواب دیتے رہے۔ ساری زندگی یاد رکھیے گا آپ کے ساتھ میں امام کی کنیت ہے ابو ابراہیم۔ مسلسل امام سے وہ سوال کرتا ہوں، امام جواب دیتے تھے۔ جب وہ بندہ چلا گیا جاتے جاتے اس نے دونوں اماموں کے ہاتھ چومے، چھٹے امام نے پوچھا مطمئن ہو؟ جی امام نے مسجد کو سنوا دیا کہ ہر بڈھا شک کرنے والا نہیں ہوتا، اس کا بڑھاپا امامت کے بچپنے سے مطمئن جائے۔ چلا گیا تو لوگوں نے پوچھا بڑا یہ کون تھا؟ یہ کون تھا؟ اس سے پہلے کبھی دیکھا نہیں، دور کا تھا نہیں کیونکہ لباس میلا نہیں تھا، قریب کے تھا نہیں کہ اسے پہلے کبھی دیکھا نہیں۔ امام نے مسکرا کے فرمایا یہ اللہ کا نبی ہے، حضرت خضر اس کا نام ہے، کچھ مسائل میں پریشان تھا، اکثر میرے پاس سوال پوچھنے کے لیے آتا رہتا ہے، آج میں نے اپنے بیٹے موسیٰ کاظم کے پاس اسے بھیج دیا۔ میں نے آج اسے اپنے بیٹے موسیٰ کاظم کی طرف بھیج دیا۔ میں حضرت سخی شاہ پیارا کے دربار میں بڑے فخر کے ساتھ اپنے امام کے دروازے کے کتوں کا کتا ہونے کی حیثیت میں بڑے فخر سے میرا دل کرتا ہے کہ کاش یہ فکرہ کہنے سے پہلے خدا مجھے اتنی طاقت دے اگر پرواز بھی کر سکوں تو عرش میں کھڑے ہو کر میں اپنے امام موسیٰ کاظم کی شان کا یہ فکرہ پڑھوں، یہ کون خضر مسئلہ پوچھنے آ گیا، یہ کس خضر کو مشکل کشائی کی ضرورت پیش آ گئی کہ جس کے دروازے پر موسیٰ نبی مسئلے پوچھنے آیا تھا، داخل ہونے کے لیے آیا تھا، کہا تو میرے پاس داخل ہونے کے قابل بھی نہیں، ایک نبی موسیٰ ہے، ایک امام موسیٰ ہے، جو موسیٰ نبی ہے وہ خضر سے سبق پڑھتا ہے، جو امام ہے وہ خضر کو سبق پڑھاتا ہے۔ دنیا کا امن لوٹ کے معمول بن گئے، دولت سمیتی اتنی کے قارون بن گئے،
نارنگی سیاست کے دورہ تو دیکھیے موسیٰ کو قتل کر کے بھی ہارون بن گئے. قاتل موسیٰ کے کہلواتے ہارون ہیں. اللہ نے دونوں کرداروں کو ظاہر کر دیا. فرعون بغداد بڑی بری ہوئی اس کے ساتھ، ایسی بری ہوئی اللہ معاف کرے. 2 شادیاں بھی اس کی، ایک عربی تھی بیوی، ایک عجمی، ایک ایران کی ایک عرب کی. عرب والی سے بھی ایک بیٹا تھا، عجم والی سے بھی ایک بیٹا تھا. ایک کا نام تھا امین، وہ عربی سے تھا. ایک کا نام تھا مامون، وہ عجمی سے تھا. ایران والے کہتے تھے عجم والی بیوی کے بیٹے کو ولی عہد بنو. عرب والے کہتے تھے ہمارے والی کو، اس کے بیٹے کو ہوتا. اس نے اپنی زندگی میں اپنی حکومت کو 2 حصوں میں تقسیم کر دی. عرب کی ولی عہدی عرب والی کی بیٹے کو، عجم کی ولی عہدی عجم والی کے بیٹے کو. پھر دونوں بھائی آپس میں لڑے. پہلے انہوں نے باپ کی روٹی باندھ کی. جی ہاں، جنت کے دروازے پر یہ فکرہ لکھا ہوا. کس جگہ پر؟ جنت کے دروازے پر یہ فکرہ لکھا ہوا. حضرت شاہ پیارا کی عزت کی قسم غلط پڑھوں بے شک سید آگا اسی لفظ پہ مجھے فنا کر دے. یہ جنت کے دروازے پر لکھا ہوا ہے. اللہ نے قسم کھائی ہے کہ جو اہل بیت کی توہین کرے گا میں اسے دنیا میں بھی ذلیل کروں گا، آخرت میں بھی.